کہ آخر زمانے میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے اور آپ اس دنیا کے اندر نبی بن کر آئے، تو جو بنی اسرائیل مدینے کے اطراف میں رہتے تھے وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں آئے گا، آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں آئے گا، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے گا، وہ لوگ ایسا سمجھ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی چاہت، اللہ تعالیٰ جہاں پیدا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو نبی بنائیں گے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہودی اس زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ ہمارے خاندان میں آئیں گے، لیکن ہوا یہ کہ آخری نبی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، یعنی عربوں کے اندر پیدا ہوئے۔ تو یہاں سے ان کو حسد پیدا ہو گیا، جلن، یہاں سے ان کو جب حسد پیدا ہوا تو وہ لوگ جو ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے تھے، اس کے باوجود وہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، حسدا من عند انفسہم، یہ حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، جلتے ہیں یہ لوگ، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتا، ایسے ہی یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد تھا۔ تو یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو میں نے درمیان میں کہہ دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک نسل چلی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے اور 12 لڑکوں سے جو ہے خاندان بنے، اور وہ خاندان چلتے ہوئے ایک قوم بنتی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شروع میں ملک کنعان میں رہتے تھے، ملک کنعان، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے دادا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے دادا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی ملک بابل میں۔ ملک بابل کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا اس شہر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور پھر وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اپنے بھتیجے کو لے کر، حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے نکل گئے تھے ملک بابل سے، اور نکل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف شہروں کا دورہ کرتے ہوئے ملک کنعان پہنچے تھے۔ ملک کنعان، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ کنعان کا جو ملک ہے یہ اصل میں ملک شام کا دوسرا نام ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ملک شام کا دوسرا نام کنعان ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ملک شام کا ایک شہر تھا جس کا نام کنعان تھا۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر رہنے لگے۔ حبرون نام کا ایک بستی تھی، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہتے تھے، حضرت اسماعیل مکے کے اندر رہتے تھے، اور وہیں پر حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو حضرت اسحاق بھی وہیں پر رہنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہیں پر رہنے لگے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد پیدا ہوئی تو وہ لوگ بھی وہیں پر رہنے لگے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت ہوئی تو ان کے 10 بیٹوں کو، اس لیے کہ 12واں بیٹا جو تھا وہ بنیامین تھے،
جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، وہ تو جلتے نہیں تھے اپنے بھائی سے. حضرت یوسف علیہ السلام کا نمبر 11واں تھا اور بنیامین کا نمبر 12واں تھا، تو ان کے جو 10 بیٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے. اور اسی جلن میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں جو معاملہ کیا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی اور اس پوری سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے جلن میں، حسد میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا. وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مصر جا رہا تھا، ایجپٹ جا رہا تھا. ایجپٹ کے راستے، ایجپٹ جاتا ہوا ایک قافلہ وہاں سے گزرا. ان لوگوں نے پانی لینے کے لیے کنویں کے اندر ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ کے نکل آئے. تو ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس چھپا لیا اور اپنے سامان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر لے کے چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر تشریف لے گئے. وہاں جا کر ان کو بازاروں میں بیچا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو عزیز مصر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصر کا فائنانس منسٹر تھا. عزیز مصر فائنانس منسٹر، اس نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور خرید کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے کے آیا. اور پھر اس کے بعد میں جو واقعات ہوئے میں پوری تفصیل بیان کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل قرآن پاک کے اندر موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. مصر کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ملک کنعان چھوڑ کر ملک مصر آ جائیے. ملک کنعان چھوڑ کر ملک مصر آ جائیے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ملک کنعان چھوڑ کر مصر کے لیے نکل پڑے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام ملک کنعان چھوڑ کر مصر آ رہے تھے تو اس وقت ان کے اولاد اور ان کے پوترے اور پوتریاں، بلکہ ان کے پورے خاندان والے جتنے بھی تھے وہ تقریباً 70 لوگ تھے. 70 لوگ مصر آئے اور مصر آ کر وہاں پر رہنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو رہنے کے لیے ایک مقام دیا اور پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو رہنے کے لیے ایک مقام دیا تو وہ لوگ وہیں پر رہنے لگے. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا مصر کے اندر ہی انتقال ہوا. حضرت یعقوب کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی مصر کے اندر ہی انتقال ہوا. اور پھر ان کے جتنے بھی بھائی تھے وہ سارے بھائیوں کا انتقال مصر کے اندر ہی ہوا. اور ان کے بھائیوں سے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہوتی گئی، نسل در نسل، نسل در نسل گزرتے گزرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا.